اگر آج اللہ تعالیٰ کسی شخص کو آپ کے ذہن سے نکلنے نہیں دے رہا، سوتے جاگتے ہوئے وہ شخص ہر وقت آپ کے ذہن میں موجود رہتا ہے، ہر وقت آپ کی یادوں میں رہتا ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی نشانیاں شیئر کروں گی جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کے ذہن میں بھی آپ کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ہم اس شخص سے نہیں ملتے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس شخص کی یاد ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ہر وقت ہمارے ذہن پہ سوار رہتا ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی اسے بلا نہیں پاتے ہیں، وہ شخص ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کو آپ کے ذہن کے اندر زندہ رکھا ہے، وہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلتا، اس کی یاد آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ یہی چیز آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق عالم ارواح سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا تعلق جو کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس شخص کے ساتھ ہمارا قائم ہو جاتا ہے۔ اس بات کی وضاحت ایک واقعے کے ساتھ کرتی ہوں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جن کے ساتھ ہم سالوں سے رہ رہے ہوتے ہیں، کسی بستی کسی محلے میں ہماری ان کے ساتھ گہری وابستگی کیوں نہیں ہو پاتی، جبکہ ہم ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دلی تعلق ان سے قائم نہیں ہو پاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے کون سی ایسی وجہ ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ ہر وقت ہمارے سامنے یا ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جبکہ ایک شخص جو ہمارے درمیان نیا آیا ہوتا ہے، جس سے ہماری ملاقات صرف ایک دفعہ یا کبھی ہوئی بھی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ہماری دلی وابستگی ہو جاتی ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، دل اس دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ایسی وابستگی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس انسان کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، اس کے لیے محبت ہمارے دل میں پہلے سے موجود ہے، اس شخص کو دیکھ کر ہی ہمیں کچھ اپنائیت فیل ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اس انسان یا ایسے شخص کو دیکھ کر ہی ہماری روح خوش ہو جاتی ہے؟ ایسی کیا بات ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایسی روح جسے ہم عالم ارواح میں جانتے تھے، جیسے ہی وہ روح اس دنیا میں آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کا دل اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور ایک ایسی روح جس کے ساتھ عالم ارواح میں ہماری وابستگی نہیں ہوئی ہوتی، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی، یا اس کے ساتھ ہمارا کوئی بھی دلی تعلق قائم نہیں ہو پاتا۔ اب یہ بات یہاں پر توجہ حاصل کرنے والی ہے کہ یہ تعلق ہمارا اس شخص سے پرانا ہوتا ہے، اس زندگی میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ عالم ارواح سے جڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ حقیقت عالم ارواح سے ہے، اس دنیا کے بن جانے سے پہلے ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جن سے ہم عالم ارواح یعنی کہ روحوں کی دنیا میں مل چکے ہوتے ہیں، اور وہاں پر ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہترین ہوتے ہیں، دلی محبت ہوتی ہے، اور وہی روح وہی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے ذہن میں سوار رہتا ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی وجہ انسان کی اپنی ہی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، آپ کی اپنی اچھی چیزیں آپ کا تعلق دوسروں کے ساتھ اچھا بنانے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اور کچھ وقت کی بھی یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے اس کے ساتھ آپ کا تعلق بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو ہم جتنا چاہیں کہ ہم اپنے ذہن سے نکال دیں، ہم ایسے شخص کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتے ہیں۔ پھر ایسا شخص جب ہم سے دور ہو جاتا ہے تو ہمارا اس کے بغیر دل نہیں لگتا، اس شخص سے ایک بار اس دنیا میں مل لینے کے بعد ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور جب وہ شخص ہم سے دور چلا جاتا ہے تو پھر ہم اللہ کے پاس آ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور معجزات کا انتظار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان بے انتہا مایوس ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اب زندگی چاہے ختم ہو گئی ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حالات کس طرح یکدم بدل جایا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، اور جو مجھے یاد رکھے گا میں اسے اس کی خواہش کے مطابق ہی نواز دوں گا، اور صبر کرتے رہو حتیٰ کہ اللہ اس کا فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو معجزوں کی وہ خاص نشانیاں، تو سنو، اگر اللہ تمہیں اب تک دعا اور تہجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ دعا کب قبول کرتا ہے؟ جب تمہارا دل دعا مانگ مانگ کر پر امید رہنے لگتا ہے کہ میرا اللہ میری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اور دل کا ایک ہی دعا پر اٹک جانا اس بات کی نشانی ہے کہ جس شخص کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، جس شخص کو پانے کے لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، اس کے ساتھ تو آپ کا تعلق اس دنیا کے بن جانے سے پہلے تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے، تمہیں عطا کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل دعائیں کر کر کے اب تھک چکا ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے ہی والا ہے۔ اور جو دل اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ دل اپنی زندگی میں معجزات ضرور دیکھتے ہیں۔ اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور دعائیں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو جان رکھو کہ کہانیاں ان کی ہی پلٹتی ہیں جو اللہ پر امید رکھتے ہیں اور کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، ہم جانتے ہیں اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں پر راضی کب ہوتا ہے، جب تم جلد بازی نہیں کرتے بلکہ اللہ پر کامل یقین کرنے لگتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے، اور پھر اللہ تمہاری وہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں۔ اور سب سے زیادہ معجزات اس وقت ہوتے ہیں جب تم خود کو پریشان کرنے والی تمام چیزوں کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، اس انسان کو، اس من پسند چیز کو، اس شخص کو جس کے ساتھ آپ کا دلی تعلق ہے۔ جب اس کے معاملات آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور آپ اپنی نیت میں اخلاص رکھتے ہیں، اور جب آپ اپنی کوششوں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ روحیں بھی ملوا دیتا ہے جو کہ عالم ارواح میں تم سے ملی تھی۔ وہ شخص جو اس دنیا کے بننے سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ تمہاری دعاؤں سے مل جایا کرتا ہے، پھر وہ دنیا کی تمام مشکلات کو توڑ کر تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں، اور یقین رکھیں کہ جن کے ساتھ آپ کا تعلق دائمی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ یہ آزمائشیں وقتی ہیں اور بہت جلد ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔